السلام علیکم جنٹلمین. میں پہلے اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ میرا نام مسعود احمد ہٹک ہے اور میں احمد بلال صوفی صاحب کے اسلام آباد آفس کی لیٹیگیشن ٹیم کا ممبر ہوں. بیسیکلی شروع میں اپنے وکالت میں آنے سے ہی کرتا ہوں کہ میں کرک کا رہنے والا ہوں اور ادھر سے میں نے ایویشن کو جوائن کیا, لیکن ایڈمن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا. میں وکیل نہیں بننا چاہتا اور کیونکہ میں بھی کام کر رہا تھا اور میں ایم بی اے کی طرف جانے والا تھا, جس پہ ایک دن لنچ ٹیبل پہ صوفی صاحب بھی تھے اور کچھ اور سینئر ایسوسیٹس تھے. تو ان لوگوں کو میں نے, چونکہ میں اسلام آباد میں نیا تھا اور میں نے پوچھا کہ میں نے ایم بی اے کرنا ہے تو بیسٹ کالج مجھے بتائیں تاکہ میں ادھر ایڈمیشن لوں. جس پہ ان ایسوسیٹ نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ نے ایم بی اے میں ایڈمیشن نہیں لینی, آپ نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینی. آپ کام ایک لا فارم میں کر رہے ہیں اور آپ ایم بی اے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سوٹیبل نہیں ہے. بس ان لوگوں نے زبردستی کر کے مجھے ایل ایل بی میں ایڈمیشن دیا. اب پارٹ 2 سے پراپر مجھے صوفی صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر دن فرسٹ ٹائم کورٹ میں ہونا ہے, ان ایسوسیٹ کے ساتھ جانا ہے اور سیکنڈ ٹائم آ کے آپ نے آفس کے کام کرنے ہیں. 2 سال میں اسی طرح لگا رہا. پارٹ 3 کے بعد پراپر مجھے لائسنس آنے کے بعد کیسز اسائن شروع ہوئے, لیکن وہ 2 سال جو ہے وہ میں نے ایز اے بہت سخت ٹریننگ کر کے گزارے. تو جب میں پارٹ 3 کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو خاص کر یونیورسٹی آف لندن یا بار لا کر کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان لوگوں کو پروسیجر پہ کافی زیادہ پرابلمس پیش آتی تھی. وہ جا کے ڈرافٹنگ تو بہترین کوالٹی کی کرتے تھے, لیکن جو ادھر کلیریکل اور پروسیجرل ایرر ہے وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. فار ایگزامپل سول سوٹ ڈرافٹ کیا, اس کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس لگنے ہیں, ایفیڈیوٹ کس سے اٹیسٹ ہونی ہے, لسٹ آف وٹنسز کس سٹیج پہ دینا ہے, ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں نے جا کے تھوڑا سا لکھنا شروع کر دیا. سب سے پہلے سول سوٹ پہ. سول سوٹ پہ میں جب لکھ رہا تھا تو ایک سول سوٹ جو ہے وہ جو میں ڈیٹیل سے لکھا تو وہ 8-9 پیجز کا بن گیا. پھر اسی طرح ایگزیکیوشن لکھا, پھر جا کے اس کو میں نے ایک بک کی شکل دی. فرسٹ جو میری بک ہے وہ لائسنس آنے کے فوراً 1 سال بعد میں نے پبلش کی. فیڈرل لا ہاؤس نے پبلش کی. جب آپ ینگ آتھر ہوتے ہیں تو شروع میں آپ کی جو بک ہے اس کو پوری پبلش کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا تیار, لیکن جیسے ہی میں نے فیڈرل لا ہاؤس کو دی, اس نے کہا یہ پبلش ہونے والی کتاب ہے اور ہم پبلش کر دیں گے. فیڈرل لا ہاؤس نے پبلش کر دی. اب مجھے رسپانس کا اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن پھر جا کے سر کی میں نے ویڈیو دی تھی قیوم صاحب کی, جس پہ سر نے ریویو کیا تھا. کسی نے مجھے کلپ دیجی کہ آپ کی ذکر تو سر قیوم صاحب کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے سر کو ایک تھینک یو کا لیٹر لکھا اور سر کا پراپر اس کا رسپانس آیا. لیکن یہ وہ ٹائم تھا جو مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ بہتر لکھا. پھر یہ بک میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس لے کے گیا. جو پہلی کتاب کی کمنٹری نہیں تھی, وہ صرف میں نے پروسیجر کو ٹارگیٹ کیا تھا, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب نے, جسٹس میاں گل صاحب نے اور جسٹس محسن اختر کیانی نے مجھے بہت زیادہ میرے کام کو اپریشیٹ کیا. اور میں نے کہا سر چونکہ ہماری ڈرافٹنگ آپ لوگوں کے پاس آتی ہے تو اگر کوئی مطلب مجھے اس پہ سجیشن دے کہ میں آگے کیا کروں. تو اس نے کہا آپ نے پروسیجر کو زیادہ ٹارگیٹ کیا ہے, آپ اس کو لیگل ٹچ بھی دے دیں. پھر پراپر میں نے جو سیکنڈ ایڈیشن کی تیاری کر لی, اس میں نے سی پی سی لمیٹیشن ایکٹ, قانونی شہادت اور ساتھ میں لیٹسٹ ججمنٹ بھی لگا دیے. یہ جو اب آپ اگر فرسٹ سلائڈ لگا دیں اس کی, یہ پہلی بک ہے, یہ وداؤٹ کمنٹری ہے. ایسے تھرڈ لگا دیں, یہ سیکنڈ بک ہے, اسی کی سیکنڈ ایڈیشن ہے. اس میں یہ نیچے جو انڈیکس دیا ہے صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ٹاپکس ہیں. نیکسٹ سول سوٹ ہے, ایگزیکیوشن, ریویو, ریویژن اور اپیل. سول کے سارے جو ٹاپک میں نے کہا پھر 12(2) کی اپلیکیشن اور 711 کی اپلیکیشن, اور جو امپارٹنٹ اپلیکیشن ہے
حالانکہ اپلیکیشن کافی سارے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے لسٹ دی ہے 34-35 اپلیکیشن کی لسٹ دی ہے، لیکن اگر وہ میں ایڈ کروں تو بک کی کوالٹی کافی پیجز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کو پھر جو ینگ لائر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ لائک نہیں کرتے، وہ زیادہ پیج سے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پڑھنے کی شوق نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر ہر چیپٹر کو میں نے اس طرح ایکسپلین کیا۔ جو سب سے پہلے سول سوٹ ہے، نہیں یہ سلائڈ آپ نہ لگائیں، یہ پہلی بک یہ ہے، یہ جو کلائنٹ کی میٹنگ سے لے کر انسٹیٹیوشن برانچ تک آپ کو لے کے جائے گی۔ کلائنٹ کی میٹنگ کے بعد لیگل نوٹس سرو کرنا، ڈرافٹنگ کدھر سے شروع کرنی ہے، اور ہر چیز کا پھر میں نے سی پی سی سے بھی حوالہ دیا اور 1-2 ججمنٹس بھی لیٹسٹ ہو گئے۔ فار ایگزامپل ٹائٹل آف دی کیس، فیکٹس، کاز آف ایکشن، پریئر، یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے لکھی ہے اس میں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ریلیونٹ جو فارم ہے وہ بھی میں نے لگا دیے، کون کون سے فارم لیتے ہیں۔ اب یہ بڑی ضروری چیز ہے، اب اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل میں ایک فارم کا آپ کو نام بتاتا ہوں، فرد طلبانہ، ٹوٹل اس کی وقت 2-3 روپے کی کورٹ فی ہوتی ہے، لیکن آرڈر 9 کے تحت اس پہ پورا کیس ڈسمس ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ آپ کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے، اس پہ جا کے آپ ریسٹوریشن دو، پھر اپیلوں میں جاؤ، تو 1-2 روپے کی ٹکٹ کی وجہ سے جو لٹیگیشن وہ 6-7 مہینے تک ڈیلے ہو جاتی ہے۔ ایک آپ نے لسٹ نہیں لگائی، فار ایگزامپل لسٹ آف وٹنسز آپ نے نہیں لگائی، لسٹ آف ڈاکومنٹ آپ نے نہیں لگائی، ایٹ دی اسٹیج آف ایویڈنس جب اپوزنگ کونسل اپوز کرتا ہے کہ سر یہ ڈاکومنٹس تو سبمٹ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ لسٹ میں نہیں لکھے، تو پھر آپ 13-2 کی اپلیکیشن دیں گے، وہ پھر ایک لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ذہن میں یہ چیزیں رکھی، یہ بک بنا لی، اس میں میں نے لمیٹیشن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی لکھ دیا۔ یہ بک کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر یہ تو انسٹیٹیوشن برانچ پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کنکلوژن میں نہیں کہ اس لیے اب کمپلیٹ ہی کرنا ہے۔ پھر جو سیکنڈ بک میں نے لکھی، پریکٹیکل اپروچ ٹو لٹیگیشن، اس میں پھر میں نے ان سائڈ دی کیس سارا پروسیجر لے کر، اب اس میں ایک سول سوٹ کی میں بات کرتا ہوں چونکہ پہلا چیپٹر ہی ہوئی ہے، وہ جو ایک سول سوٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن برانچ سے لے کر فائنل ایڈجوڈیکیشن تک آلموسٹ 17 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اگر اس ایک سٹیج کو بھی آپ مس کر جاتے ہو تو پھر وہ ایک نئی لٹیگیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ریٹن اسٹیٹمنٹ یا سمن آپ نے ایشو نہیں کیے، یا ریٹن اسٹیٹمنٹ کا آپ کا رائٹ کلوز ہوا، ریٹن اسٹیٹمنٹ کا رائٹ کلوز ہوا، پھر آپ ڈائریکٹ ایویڈنس میں نہیں، تو آپ کو جا کے پھر ریویژن میں جانا پڑے گا اور پھر اپیلوں میں۔ تو اس وجہ سے میں نے جا کے یہ کمپلیٹ کر دیے دونوں کیسز۔ اس کے لیے کافی، کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں وکالت کرتا ہوں، تو یہ سارا جو کام میں مطلب ہمارا جو آفس ٹائم ہے وہ صبح 8 سے نارملی 8-9 بجے تک ہم آفس میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کم سے کم 2 گھنٹے میں لکھتا ہوں۔ اب اس میں جا کے ابھی میری ایک نئی بک ہے جو کہ وہ لاسٹ سلائڈ پہ اگر آپ جائیں، جو کہ اسی منتھ وہ پبلش ہوگی۔ یہ جو بک ہے یہ میں نے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لکھی ہے، یہ ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی منتھ جو ہے فیڈرل لا ہاؤس والے پبلش کریں گے۔ اس بک میں میں نے برتھ سے لے کے ڈیتھ تک کمپلیٹ پروسیجر لے کر ہے، جو آپ کی رجسٹریشن، سرٹیفکیشن، ڈاکومنٹیشن، ہر چیز اس میں نے مینشن کر دیا۔ اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ آئلی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، فار ایگزامپل برتھ سرٹیفکیٹ، رجسٹریشن آف برتھ سرٹیفکیٹ، FRC، رجسٹریشن آف نکاح، ہاؤ ٹو اوبٹین ڈومیسائل، وہ کم سے کم 15-20 چیپٹر اس میں ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں رجسٹریشن آف کمپنی، رجسٹریشن آف NGO، رجسٹریشن آف ٹرسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اور چونکہ باقی سارے جو اسپیکر تھے وہ سینئر تھے، میں شاید ان میں سے جونیئر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جونیئر کام والا بنے تو سینئر کبھی اسے کام سے نہیں روکتا بلکہ پروموٹ کرتا ہے۔ میری مثال ہے، ہمارا جو فارم ہے اس میں آلموسٹ بارٹلا، بکنگم، یہ یونیورسٹی آف لندن کے سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ میں لوکل پڑھا لکھا ہوں، لیکن جا کے اس کے برابر کا کام اور اس سے زیادہ جو ہے اپنے کام کی وجہ سے میری پہچان ہے آفس میں۔
اس وجہ سے یہ جونیئر کا سینئر پہ کرٹیسزم نہیں بنتا. اب میں مثال دیتا ہوں, میں نے کام کیا ہے, سر کو قیوم صاحب کو شاید میں نہیں جانتا تھا, لیکن میرے کام کو دیکھ کے سر نے ویڈیو بنائی ہے جو میں نے دیکھی ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کرنے والے ہوتے ہو تو ہر بندہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا. باقی پنجاب بار کونسل کا میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے جا کے ادھر بولنے کا موقع دیا اور جا کے میری بک کو سلیکٹ کیا ہے بار کونسل کو ایز اے سلیبس پڑھانے کے لیے. اور ہمارے لیے اگر جب بھی پنجاب بار کونسل یا بار ایسوسیشن کو ضرورت ہو تو ہم انڈیویجولی میں نہیں بلکہ ہماری پوری فارم ہے وہ سروسز دیں گے.